میری ماں ہاجرہ کے چھپر کو تپایا اور تڑپا کے رکھ دیا. ایک چھوٹا سی مشکیزہ تھا پانی کا، اس سے گھونٹ گھونٹ پی کے ان کے منہ میں بھی ڈال رہی تھی. اس مشکیزے پر 3 دن گزرے، پانی ختم ہو گیا. ہم 92 کے حج میں پھنس گئے. مزدلفہ سے پہلے تو ہماری بس میں پانی کوئی نہیں تھا. جو اس وقت ہمارا حال ہو، ہمیں پتا تھا 2-4 گھنٹے کے بعد پانی ہے، لیکن جو اس وقت بچے بھی تھے، چیخ و پکار تھی. ہاجرہ کی چیخیں کون سن رہا تھا؟ اور ادھر اسماعیل کی دھاڑ دھاڑ شروع ہو گئی، پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے. بے بس ماں دیکھ رہی ہے، میں کیا کروں؟ میں قطر میں تھا جماعت میں، تو مجھے یہاں کندھے میں درد ہوا، میں ہاسپٹل گیا تو ایمرجنسی سے انہوں لے کر گئے. ایک بچہ تڑپ رہا تھا اس میں، جو ہاسپٹل کا بیڈ ہوتا ہے چھوٹا سا. اس کی ماں ٹیک لگا کر نا اس کو یوں دیکھ رہی تھی. مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، مجھے نہیں پتا اس بچے کو کیا ہے، لیکن آپ یقین مانیں یہ جو میرے آنسو ہیں اس عورت کی وجہ سے، کہ جس خاموش ساز خاموش فریاد سے معمور ہیں ہم. نالا اگر لب پہ آتا ہے تو مجبور ہیں ہم. جس طرح وہ ماں ساز خاموش تھی اور اس کے چہرے پر درد پکار رہا تھا. میں صرف ایسے گزرتے گزرتے اس کو دیکھا اور میں آج رو رہا ہوں 15 سال کا قصہ یاد کر کے. تو ہاجرہ کے چہرے کو کون پڑھنے والا تھا؟ کون سی ایمرجنسی وارڈ میں بیٹھی تھی؟ کون اس کے لیے کہہ رہا تھا میں پانی لاتا ہوں، کھانا لاتا ہوں؟ موت تھی، دونوں ماں بیٹی کی. تو یہ بے قراری میں صفا مروہ کی دوڑ لگائی. انہیں پتا تھا کچھ نہیں ہے. انہیں معلوم تھا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اس کو تڑپتے دیکھ نہیں پا رہے. وہ بھاگیں، صفا پہ چڑھی، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، سجن مل سم کے مر پوساں. یہ ہماری سرائکی کی شاعری ہے. مشرق دیکھتے ہوں، مغرب دیکھتے ہوں، دائیں بائیں دیکھتے ہوں، کوئی ہے میری فریاد سننے والا. یہ حالت تھی اس وقت ام اسماعیل کی. نیچے اتری جہاں وہ ٹیوب لائٹس آتی ہیں، وہاں وہ نیچے ہو گئے اور بچہ غائب ہو گیا. تو دوڑ لگاتے. مصر کی شہزادی اور مکے کے نوکدار پتھروں کے اوپر دوڑ رہی تھی. جب بچہ نظر آیا پھر آہستہ ہو گئی، پھر مروہ پہ چڑھی، پھر صفا پہ چڑھی، پھر مروہ پہ چڑھی، پھر صفا. مجھے لگتا ہے صفا مروہ بھی رو رہے ہوں گے اس وقت، اور مکے کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے. سورج بھی اس وقت رو رہا ہوگا. آخر وہ مروہ پہ تھک کے گر گئیں. یہ نہیں کہ انہیں 7 چکر لگانے تھے، 7ویں چکر کے بعد ان کی ہمت جواب دے گئی. وہ گر گئیں اور ان کا جینا چاہا کہ میں بچے کو اپنے سامنے مرتا دیکھوں، اس لیے وہیں گر گئیں کہ میں اتنے مر جاؤں اتنے مر جاؤں. پھر ایسے حسرت بھری نظروں سے یوں دیکھا، مر گیا کہ نہیں؟ تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا. پھر مردہ جسم میں پھر جان آ گئی. پھر انہوں نے اپنے آپ کو اٹھایا اور دوڑ لگائی. پہنچی تو آدمی غائب تھا اور ایڑیوں سے پانی نکل رہا تھا. اتنے چکر کیوں لگوائے؟ پہلے ہی نکال دیتا. عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو. سہ صدیاں ہزار الا میں، کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولی دیتے،
جڑے واقف کل اسراراں ہو سجدیں سر چائیں نہ باہو توڑے کافر کہیں ہزاراں ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے ہمیں 100 تلواراں کھنے سچا عشق حسین علی دا باہو سر دتے تے راز نہ بن. کوئی ابراہیم کا گلہ نہیں، شکوہ نہیں. یہ 7 چکر اور تڑپ اور درد، اس کے بعد پانی کیوں نکالا؟ پہلے کیوں نہیں نکالا؟ تو عشق کا راستہ یہ ہے. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. راستہ عشق اشقا سے. اشقا کہتے ہیں آکاس بیل جو درخت کو چمڑ جاتی پیلی، تو وہ درخت اس کا ایسا عاشق ہوتا ہے سب کچھ اس کو کھلا کے خود خوش ہو کے جل کے بالن بن جاتا ہے. اس سے اشقا ہے کہ عشق ایسی چیز ہے، عشق تے آتش ڈوہیں برابر اتے عشق دا تاؤ تے کھیڑا. آتش ساڑے کختے کا نیرا، عشق ساڑے دل جڑا. خواجہ غلام فرید صاحب کی شاعری سنا رہا ہوں کہ عشق میں بھی آگ ہے اور لکڑی میں بھی آگ. لکڑی کی آگ خس و خاشاک کو جلاتی ہے اور عشق کی آگ دل کو جلا کے برباد کر دیتی ہے.